حاضرین محفل بزم پردہ نشی ماؤں بہنوں بلال محمود کے سلام کو قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے مل کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وقت زیادہ نہیں ہوا ہے، 10:20 ہوئے ہیں۔ اتنی خاموشی سے آپ لوگ سن رہے ہیں، ہمارے نیوریا کے لوگ اس طرح خاموش تو نہیں رہتے ہیں نا۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ۔ ہاں بولتے رہیں۔ کبھی کبھی تو یہ محفلیں آتی ہیں، ورنہ آج کا ہمارا جوان پوری رات ہاتھ پیر چلا کر اٹھا کر ناچ کے گزار دیتا ہے۔ یہ محفلیں کبھی کبھی آتی ہیں، جب ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھا کریں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کیا کریں، تاکہ آنے والے مہمان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بڑی اچھی محفل ہے۔ اسٹیج پر استاذ محترم مولانا ظفر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں۔ میرے بعد آپ کو ان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، مولانا عارف قریشی صاحب کا بھی خطاب سننا ہے۔ میں آپ کی دعوت محبت پر حاضر ہوا۔ یہ اس کی محفل ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ جان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم ولی تو اور بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے مقام کے تذکرے آپ کے پہلے جو بزرگ گزرے، پہلے جو اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے بھی کیے۔ خواجہ حسن بصری نے آپ کے تذکرے کیے، حضرت جنید بغدادی نے آپ کے تذکرے کیے، یہاں تک کہ سرکار غوث پاک کے والد ابو صالح، باپ ہو تو ایسا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بیٹے کا مقام یہ ہے، باپ کا مقام دیکھیں۔ ماں باپ اگر نیک ہوں، اگر باپ ابو صالح ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تب جا کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب جا کے بیٹے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ ای کو تھوڑا کم کر کے چلیں۔ میرے سرکار غوث پاک کے والد ابو صالح، آپ بستر راحت پہ لیٹے، کہتے گئے ادھر آنکھ لگی، ادھر میرے خواب میں مدینے کے تاجدار آ گئے، میرے حضور آئے، آنے کے بعد کہا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن، ابو صالح اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، وَهُوَ وَلِيٌّ، اور وہ ولی ہوگا، وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، اور اس کی شان اولیاء اقطاب کے درمیان ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء و رسولی، جیسے کہ میری شان نبی اور رسولوں کے درمیان ہے۔ میری شان نبی اور رسولوں کے درمیان اتنا بڑا مقام سرکار غوث اعظم کا، یہ باپ ابو صالح جس کے خواب میں حضور آئے، ذرا سوچ کے دیکھیں
وہ باپ کیسا ہوگا، کتنا تقوی والا باپ ہوگا، کتنا پرہیزگار باپ ہوگا۔ سرکار غوث پاک کے والد ابو صالح ہیں، واقعہ سنانے کا عادی نہیں ہو، واقعہ سن سن کے ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن صاحب آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج ایک واقعہ سنا کر کے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت لمبی چوڑی تقریر مجھے کرنا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت کرنی ہے۔ میرے سرکار کے والد ابو صالح ہیں، میں کہتا ہوں صاحب جب ماں باپ اتنے نیک ہوتے ہیں تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ باپ کا نام ابو صالح ہے، بھوک کی شدت کا عالم ہے، آپ کا گزر دریا کے کنارے سے ہوا، دریا کے کنارے سے دریا میں آپ نے نگاہ ڈالی، آپ نے کیا دیکھا، دریا کے اندر ایک سیب بہ رہا ہے، آپ نے سیب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سیب کو کھایا ہے، جیسی سیب کھایا نا ضمیر پکار اٹھا، ابو صالح بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، ابو صالح بہت بڑا پاپ کر دیا ہے، ابو صالح بہت بڑی خطا کر دی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر تو نے سیب اٹھا کے کھایا ہے، قیامت کے دن بتا اپنے رب کو جواب کیا دے گا، قیامت کے دن رب کو بتا کیسے حساب دے گا۔ اتنا ضمیر نے پکار کے کہا ہے، میں کہتا ہوں صاحب کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، سرکار غوث پاک کے نام کی محفلیں تو سجائی ہے، دیکھ ان کے کردار و اخلاق کا عالم کیا تھا، دیکھ ان کے باپ کی سیرت کا عالم دے، ان کے باپ کے تقوی کا عالم دے۔ ابو صالح نے سیب کو دریا سے اٹھا کے کھایا ہے، ضمیر نے کہا تھا ابو صالح رب کو حساب کیسے دے گا، سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے گئے، دریا کے کنارے چلتے چلتے گئے، آپ نے دریا کے کنارے ایک باغ دیکھا، اس کے ایک درخت کی ٹہنی دریا کے اندر لٹک رہی تھی، آپ سمجھ گئے یہ باغ یہ سیب کسی اور باغ کا نہیں ہوگا بلکہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ آپ باغ کے اندر گئے اور جانے کے بعد کہا تھا اس باغ کا مالک کون ہے، خادم حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں آیا ہے، آنے کے بعد کہا تھا حضور ایک جوان آیا ہے، کہا کس لیے آیا ہے، کہا آپ کو تلاش کر رہا ہے، حضرت عبداللہ صومعی آئے ہے، آنے کے بعد جوان کو دیکھا، ہاں صاحب سادات گھرانے کا سرکار غوث پاک کے والد ابو صالح ہے، عبداللہ صومعی نے کہا تھا بتا جوان کیسے آنا ہوا ہے، حضرت ابو صالح نے کہا تھا آنا ایسے ہوا ہے میں نے آپ کی باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میرا رب مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ سے معافی کے لیے آیا ہوں۔ عبداللہ صومعی سمجھ گئے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، آپ نے کہا تھا تیری خطا کو معاف تو کر دوں گا لیکن تجھے میری باغ کی خدمت کرنا پڑے گی۔ وقت مقرر کیا گیا، حضرت ابو صالح باغ کی خدمت کرنے لگے، اور صاحب بتا تو سکی ایک سیب کی معافی کے لیے باغ کی خدمت کر رہے ہیں، جب مدت گزر گئی حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا حضور مدت گزر گئی ہے اب تو خطا کو معاف کر دیجئے۔ عبداللہ صومعی نے کہا تھا کچھ دن اور ٹھہر باغ کی خدمت کر، آپ نے پھر باغ کی خدمت کی ہے، پھر مدت گزر گئی، حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا اب تو خطا کو معاف کر دے۔ عبداللہ صومعی نے کہا تھا تیری خطا کو معاف تو کر دوں گا، تجھے پہلے کام کرنا پڑے گا، بتا کام کیا ہے، کہا تھا میری ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ میں تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا تھا لیکن میری بیٹی کا اوصاف یہ ہے جس بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہے، میری بیٹی پیروں سے چل نہیں سکتی، میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، میری بیٹی کان سے سن نہیں سکتی، میری بیٹی زبان سے بول نہیں سکتی۔ عبداللہ صومعی نے اتنا کہا، سرکار ابو صالح کی آنکھ میں آنسو آئے گئے، ضمیر نے کہا تھا ابو صالح زندگی تو گزر جانی ہے لیکن رب کو جواب کیا دے گا، آپ نے کہا تھا میں نکاح کے لیے راضی ہوں، آپ کا نکاح عبداللہ صومعی کی بیٹی حضرت ام الخیر فاطمہ سے ہوا ہے، آپ نے جا کر کے کیا دیکھا، بڑی حسین و محجبی خاتون ہے جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، جس کے پیر بھی سلامت ہے، جس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، جس کے کان بھی سلامت ہے۔ آپ نے کہا تھا حضور یہ تو بتائیے، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی بہری ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی چل نہیں سکتی۔ عبداللہ صومعی نے کہا تھا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے چل نہیں سکتی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا باپ کی اجازت کے بغیر کبھی میری بیٹی نے گھر سے قدم باہر نہ نکالا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا آج تک میری بیٹی نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالی۔ اللہ اکبر، جب ماں کے اوصاف یہ ہو، اتنی نیک صالح ماں ہو اور باپ اتنا نیک ہو، ایک سیب کی ماں کی معافی کے لیے باپ کی خدمت کر کے گزار دے تو یہ صاحب زندگی ہوتی ہے۔ جب ان دونوں کا ملن ہوتا ہے تو ایک چمن بنتا ہے، اس میں جو کلی کھلتی ہے زمانہ اسے غوث اعظم کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماں باپ اتنے نیک ہو،
تب جا کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے ایک سیب کی معافی کے لیے. اور آج کل کے ماں باپ اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. میں کہتا ہوں ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے, ہمارے بیٹے بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کون سا عیب نہیں جو ہم میں نہیں پایا جاتا, کون سی کمی نہیں جو ہم میں نہیں پائی جاتی. باپ کے حالات بھی یہ, جب آپ شراب پی کے گھر میں گھسے اس کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو حلال رزق تلاش کرنا چھوڑ دے اور حرام رزق تلاش کرنے لگے. وہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا بیٹے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. آج حالات اتنے بگڑے ہیں, اتنے حالات بگڑے, ہم نے لوگوں پہ جھوٹے مقدمے لکھوائے کس لیے دولت مل سکے. میں نے ایک جگہ کا یہ بھی قصہ سنا, ایک ختنہ کرنے والے سے خطا ہوئی, غلطی سے بچے کا ختنہ غلط ہوا, خون بہنا نہ رکا, بچہ کا انتقال ہوا. اس کے گھر والوں نے تھانے کے اندر مقدمے ٹھوکے, مقدمے لگوائے. میں کہتا ہوں جان بوجھ کے اس نے خطا تو نہیں کی ہوگی نا. اس معاشرے کے حالات اتنے بگڑے ہیں آج. میں کہتا ہوں ماں اتنی نیک کہ کبھی باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالا. وہ سرکار غوث اعظم کی والدہ, میں کہتا ہوں میری بہن کبھی اپنے آپ دیکھ. آج کل کے ماں باپ کے حالات تو یہ ہیں, اور کہتے ہیں حضور کے عاشق, محبت کرنے والے حضور سے مزاروں کے چکر ہزار لگائے گی, نماز میں آنے کو دل نہیں کرتا, ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جمعرات کا دن آئے مزار کے چکر لگوا لو, پیر کا دن آئے تو مزار کے چکر لگوا لو. بس یہی ہو گئی محبت. میں کہتا ہوں ماں, میرے سرکار غوث اعظم کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ, وہ کیسی ماں تھی سرکار غوث اعظم. جب آپ اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے, ولی تو اور بھی ہوئے, آپ کا مقام یہ ہے. دیکھیں ماں جب ایسی ہو تب جا کے بیٹے کیسے پیدا ہوتے ہیں. آج کے ماں باپ کے حالات تو یہ, حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ کا گزر پل صراط سے ہوگا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں, منادی پھر بھی ندا دے گا اہل محشر, اپنی نگاہوں کو جھکا لو نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. ایسا پردہ حضرت فاطمہ کا. آج کی ماؤں کے پردے, اب تو لباس بھی ایسا کہ لباس کو بھی لباس کی ضرورت ہے. اب تو حالات یہ قوم مسلم کی بہنوں کے حالات. ابھی ایک جگہ جھگڑا ہوا تو سننے میں آیا ایک خاتون اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کے تھانے پہنچی مقدمہ لکھوانے. میں کہتا ہوں یہ جھوٹے مقدمے تم نے بنوائے. آج تم نے حالات یہ قوم مسلم کے حالات تھے. میں کہتا ہوں اگر کسی سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کرنا سیکھیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو زمین والوں پہ رحم کرتا گیا آسمان والے اس پہ رحم کرتے گئے. اللہ کا رسول فرماتے طاقتور وہ نہیں جو پہلوان کو پٹک دے, طاقتور وہ ہے جسے غصہ آئے وہ غصے کو پی جائے. لیکن آج تو حالات یہ, اگر تھوڑا سا جھگڑا کسی سے کیا ہو جائے, راستہ چلتے اگر بائک سے ٹکرا جائے تو بغیر لڑائی کے بات ہی نہیں, بغیر گالی کے بات نہیں. میں کہتا ہوں خدا را معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. میرے سرکار غوث اعظم کی والدہ, سرکار غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ, اللہ اکبر, مقام بھی ایسا پایا آپ نے. بچپن کا زمانہ کہ آپ ایک جانور کے پیچھے پیچھے کھیلتے ہوئے گئے. اللہ نے بیٹا دیکھے کیسا دیا. اللہ نے جانور کو قوت گویائی عطا کی. اس نے کہا یا عبد القادر مالی ھذا خلقتا, اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے. آپ اپنی ماں کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا ماں عجیب بات ہے, جانور کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں وہ مجھ سے کہتا کہ یا عبد القادر مالی ھذا خلقتا, اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے. ماں چھت پہ جاتا ہوں سارے حجاب ہٹ جاتے گئے, مجھے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. جب ماں سے اتنا کہا ماں سمجھ گئی میرا بچہ کوئی عام نہیں ہے, بچپن کا زمانہ ہے. ہاں صاحب کبھی زندگی پہ غور کرنا. میرے سرکار غوث اعظم بچپن کا زمانہ, پڑھنے کے لیے ماں نے مدرسے بھیجا. ہمارے تمہارے بچے جب پڑھنے کے لیے جاتے گئے, ہاں صاحب آج تو بچوں کے حالات یہ کہ کون باپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے. میں کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں کو دین پڑھا لو, خدا را اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے لو, خدا را اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اتنا کم سے کم انہیں اس لائق بنا دو, مرنے کے بعد تیری قبر پہ جا کے سال ثواب کر سکے.
सके, मरने के बाद तेरी कब्र पे जाकर कुरान पाक की चंद आयतें करीमा पढ़ सके। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ, याद रखना तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे जाकर साले सवाब करने वाला कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ कम से कम इतना काबिल बनाए अपने बच्चों को कि मरने के बाद जब हमारा जनाजा बस्ती के चौराहे पे पहुंचे, पढ़ाने वाले मस्जिद के इमाम ना हो, मुझे बता तो सही इमाम तेरे लगते कौन है? रोएंगे तेरे लिए कोई इमाम किसी के लिए रोता नहीं है। अब तो सगे बेटों के हालात भी ये है, हमने साहिब हालात यहाँ तक के देखे गए, एक जगह बाप का जनाजा लाया गया, हमने कहा बेटा इजाजत दे, बेटे ने बाहर से इजाजत दी, हजरत इजाजत है। मैं कहता हूँ कितना बदनसीब बेटा है जो बाप की नमाज जनाजा तक ना पढ़ सका। मुझे बता तो सही कौन सी उम्मीद रखते कि आप इनसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल तक नहीं होंगे। ये इस काबिल बनाओ अपने बच्चों को, कोई किसी के लिए रोता नहीं है, सगे बेटे बाप के लिए रोते नहीं है। इस काबिल अपने बच्चों को बना दो कि मरने के बाद जब हमारा जनाजा पहुंचे, हमारी जनाजा पढ़ाने वाला कोई और ना हो, हमारा खुद का बेटा हो। जब खुद का बेटा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, दिल में ख्याल आएगा अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा है जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसने मुझे बोलना सिखाया था, जिसने मुझे कुरान पाक पढ़ाया था, जिसने मुझे हाफिज कुरान बनाया था। कसम खुदा की बेटे के बाप की मोहब्बत में दुआ से निकलेंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमतें आवाज देंगी, ए हाफिज कुरान अपने आंसुओं का बोझ ले जा, मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। बेटों को इस काबिल बनाओ, दीन पढ़ाओ बेटों को। माँ ने भेजा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए, जा आप पढ़ने के लिए आए। हमारे तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो उन्हें अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे सरकार गौसे आजम जब आप पढ़ने के लिए पहुंचे ना तो 18 पारे आपने सुना दिए। कितने पारे? 18 पारे सुनाए। उस्ताद की अकल हैरान है, छोटा सा बच्चा है, 18 पारे सुना दिए। उस्ताद ने पूछा था बेटे बता तो सकी कौन सा उस्ताद है, किसके पास से पढ़ के आया है? अभी तेरी उम्र ही क्या है? इस उम्र में बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, इस उम्र में बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ाई जाती है, इस उम्र में बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाता है। बेटे तूने 18 पारे सुना दिए है, बता कौन से मदरसे से पढ़ के आया है? मैं कहता हूँ माँ, सरकार गौसे आजम की माँ का मकाम देखो, सरकार गौसे आजम की माँ के तस्करे सुनो। सरकार गौसे आजम ने कहा था बचपन के जमाने में उस्ताद मोहतरम जानना चाहते कि कहां से पढ़ के आया हो, किसी मदरसे से पढ़ के नहीं आया। मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा 18 पारों की हाफिजा है, वो घर के काम करती, उसकी ज़बान पे कुरान पाक रहता। जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था, अपनी माँ के शिकम के अंदर था, ये 18 पारे मैंने किसी मदरसे में याद नहीं किए, अपनी माँ के पेट में सुन सुन के याद कर लिए थे, माँ के पेट में याद किए थे। कैसी माँ थी वो जिससे 18 पारों की हाफिजा, वो घर के काम करती, उसकी ज़बान पे कुरान पाक रहता। मैं कहता हूँ हम भी कभी देखें, मैं ये कहता हूँ मोहब्बतें झूठी हैं आपकी, हैं बड़ी मोहब्बत सरकार गौसे आजम से। मैं कहता हूँ माँ अपने बच्चों को तू दीन तक ना पढ़ा सकी। इल्म दीन तालीम और तरक्की में पीछे है ये कौम जिसका आगाज इकरा से हुआ था। अंग्रेज इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पे अंग्रेजों को ग्रामर पढ़ा दें, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा, बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सराहने बैठ के कुरान पढ़ दे। ये हालात हमारे, बस हम तो इसी में खुश हैं कि बेटा बड़ा काबिल हो गया हमारा। अम्मा भी फूले नहीं समा रही है, बस जवान कर दिया और करई बेटी की शादी। न्यूरिया का एक घर नहीं छोड़ा जाया दावत देने को, फिर और ऐसे दावत देगी यहाँ रुखसाना मेरे लौंडे की शादी। औरतें भी ताज्जुब करती हैं, तेरा लौंडा इतना बड़ा ही है। तो उनसे कह रही है बहादुरी, अरे अब्बा ने कोई सहारा नहीं दिया, अकेले कमाई पे मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया, तू आइए तो सब दिखाऊंगी। मैं कहता हूँ मेरी माँ जिस बहादुरी के डींगे मार रही है, तेरे बेटे की बहादुरी नहीं, तेरे बेटे की बहादुरी तो निकाह के टाइम पता चलती है, जब मस्जिद के इमाम साहब इससे कलमा पढ़ाते हैं, इससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता है। तो कहता है आए, हाँ आए, कहता है फिर पहला कलमा जैसे तैसे पढ़ा दो, दूसरे में तो कहना पड़ती है चलो एक ही से काम चला ले रहे हैं। वह मलाइकती ही को पढ़ता, वह मकालाती ही। ये हालात इस कौम के हैं, कलमे नहीं पढ़ जाते। माँ बाप को बस बेटे बहुत अच्छे हमारे, बड़ा बड़ा भरोसा। अब आपको अपने बेटे पे इसी न्यूरिया के हालात बयान करते हुए रोना आता है। 13-13, 14-14 साल के बच्चे स्वैग का नशा कर रहे हैं, 12-12 साल के अपने हाथों में इंजेक्शन लगा रहे हैं इसी न्यूरिया के अंदर, और तुम हो कहा कि हमारे बेटे बड़े अच्छे हैं। मैं कहता हूं उम्मीद ना रखें, बेटों को दीन पढ़ाओ, बेटों को कुरान की तालीम दो। हाँ मदरसे हैं, ये खुशनसीबी है हमारी कि हमारी न्यूरिया के अंदर मदरसे, उनमें बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। मेरे सरकार गौसे आजम हाँ अपनी माँ को छोड़ के बगदाद पढ़ने के लिए आए थे,
اللہ اکبر. جب یہ بچہ بغداد پڑھنے کے لیے آیا تھا، ایک محفل تھی جس میں بیان حضرت کاکیس کا تھا. بچے بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، حضرت کاکیس کا بیان ہے. آپ نے کہا بچے کو اٹھاؤ باہر کر دو. بچے کو اٹھا کر کے باہر کیا جاتا. آپ نے کہا پھر اٹھاؤ بچے کو باہر کرو. بچے کو پھر باہر کیا جاتا. بچہ پھر آ کر کے بیٹھ جاتا. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت کاکیس نے بچے کو اٹھایا. بچے کو باہر کیا جاتا. بچہ آ کر کے پھر بیٹھ جاتا. حضرت کاکیس نے کہا بچے کو اٹھا کر کے میرے پاس لاؤ. بچے کو حضرت کاکیس کے پاس لایا گیا. اللہ اکبر. میرے سرکار غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے. دیکھ بچپنا سرکار غوث اعظم کا. حضرت کاکیس نے حضرت غوث اعظم کو بلایا. بچپن کا زمانہ ہے. آپ نے اپنی گود میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا تھا لوگ اس بچے کو جانتے ہو؟ سب نے کہا تھا حضور اس بچے کے بارے میں نہیں جانتے، اتنا معلوم ہے اس مدرسے میں پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے. آپ نے کہا تھا میں نے اس بچے کو اس لیے نہیں اٹھایا، میں اس بچے کو اٹھا کر کے باہر بھیجنا چاہتا تھا، بلکہ اٹھایا اس لیے تھا تاکہ ہر ایک سے غور سے دیکھ لے. آؤ میں تمہیں بچے کا مقام بتاتا ہوں جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو. آنے والے زمانے میں یہی بچہ اعلان کرے گا قدمی حاضر ہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی اس کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا. یہی بچہ جب بڑا ہوا گئے دمشق کی جامع مسجد سے اسی بچے نے اعلان کیا قدمی حاضر ہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. جو ولی جس جگہ تھا وہیں سے تسلیم کر رہا تھا. انہی تسلیم کرنے والوں میں اجمیر کا خواجہ خراسان کی وادیوں سے کہہ رہا تھا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ نے وہ مقام و مرتبہ ولیوں کا سردار بتایا، ولیوں کا سردار. اور یہ ایسے ہی نہیں بنے، سارا ہے کیا؟ اے غوث اعظم آپ بتائیے یہ مقام کیسے ملا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اس قدر علم دین حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. سرکار غوث اعظم بھی کتب بنے تو کہیں میں نے علم دین اس قدر حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنایا. میں کہتا ہوں سرکار غوث اعظم علم دین کی طرح سارا علم دین حاصل کرو تب جا کے کتب بنتے ہیں. ہاں دین پڑھاؤ بچوں کو، قرآن کی تعلیم دو بیٹوں کو. آج حالات بہت خراب ہے. میں کہتا ہوں ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے. مجھے بتا اندھیری قبر ہوگی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. بچہ سمجھ کر نظر انداز مت کرو. کتنی محبت کی آپ نے ان سے، کتنی محبت. آپ نے بیٹے کی شادی کی، آپ نے بیٹے کے ختنے کیے، 1 سال ہوا تو باپ نے برتھ ڈے کیا. بیٹے سے محبت ہے. میں کہتا ہوں خدا را غور کریں. جنہیں بچہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہو یہ بچے نہیں، یہ قوم مسلم کے وہ بچے نہیں جو دنیا کے اندر برتھ ڈے منانے آئے ہیں، جو دنیا کے اندر ناچنے گانے کے لیے آئے ہیں. یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو پوری دنیا کو پیغام دینے آئے ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. دین پڑھاؤ خدا را بیٹوں کو. غوث پاک کی محبت ان کی دلوں میں پیدا کرو، ان سے محبت کریں. آج محبت کے دعوے، ربیع الاول کا جلوس نکلا، بڑے کود کود کے میرے جوان نے نعرے لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں کہتا ہوں جھوٹی محبت کے دعوے، یہ جملہ دیکھ کتنا بڑا ہے. کبھی یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتا غلام یا رسول میں نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلام یا رسول میں نیک اعمال کرنا بھی قبول ہے. بس ایک دن جلوس محمدی نکلے جلوس میں، بس یہی محبت. میں کہتا ہوں بیکار محبت. حضور سے محبت کے دعوے اور طریقے یہود و نصارہ کے. جوانوں تم سے گزارش ہے، کتنے دور ہوئے آج آپ، تم نے اپنے حضور کے طریقے چھوڑے. آج کون سی ہمارے حالات، ہماری شادیاں وغیرہ کون سے طریقے نہیں اپنائے جاتے. گھروں کے اندر بچوں کا برتھ ڈے منایا جائے وہ بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ منایا جاتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر اور دیگر فنکشن، ہیپی شادی کے بعد میں 1 سال گزرے تو ہیپی اینیورسری، وہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ. میں کہتا ہوں بیٹا اگر 1 سال کا ہوا تھا یہ طریقے چھوڑ دو. خدا را تمہیں پتہ نہیں آج ہمارے جوان ریسٹورنٹوں میں جا کر کے برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کو منگایا جاتا ہے اور منگانے کے بعد اس کیک کو اسی طریقے پہ کاٹ کر کے ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کر کے برباد کر دیتے گئے. وہ رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے. یہ حالات ہمارے تو نہیں تھے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اے دعائیں نمازوں میں کر رہے ہو، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت انواع کے واسطے. اور یہی دعا کرنے کے بعد کہو اللہ سے قادری کر قادری رکھ اور طریقے یہود و نصارہ کے اپناؤ.
آج تمہارے برتھ ڈے میں کہتا ہوں کیک کو منگانا کوئی ناجائز نہیں ہے، کیک کو منگایا جائے اسے چھری سے کاٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہود و نصارہ کے طریقے پہ خدا را نہ کاٹو، اگر کرنا کہ تو اسے شیرینی کے طور پہ حاضر کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ کہ حضرت میرے بچے کے حق میں دعا کرے، میرے بچے کا آج یوم پیدائش ہے، 12 ربیع الاول کو ہم بھی یوم پیدائش مناتے ہیں، لیکن ہمارے حالات تو قوم کے یہ ہے، ہمارے جوان ریسٹورنٹوں میں جا کر کے ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کر کے رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں غریبی کا کبھی احساس نہ ہوا، آج تمہارے پاس میں دولت کیا آ گئی، تم نے کبھی نہ جانا کتنے معاشرے کے اندر غریب ایسے ہیں جن کے بچوں کو زندگی میں کیک کھانا نصیب نہ ہوا، جنہیں مائیں تسلیہ دے کر کے سلاتی ہے، بیٹا سو جا ابا آتے ہوں گے کچھ نہ کچھ لے کر کے آئیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا را کبھی غریب کا احساس کر، اللہ نے تجھے دولت دی تھی، تو نے چہرے پہ لگا کر کے رزق کو برباد کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر زیادہ غرور ہے تجھے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لے، بڑا بڑا دولت کا غرور کرنے والے، بڑا بڑا دولت پہ کرنے والے قبر کی مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ ارے میرا تو ماننا یہ ہے غرور کس بات کا ہے یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ غرور کس بات کا ہے، ایسی رزق کی بے حرمتی کی ہے۔ اور حالات تو یہ اگر سرکار غوث اعظم کا لنگر بھی لٹا ہے، میں کہتا ہوں غریبوں کا احساس کریں، ہاں کیک کو ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کے برباد مت کرو، یہ غریبوں کو کھلا دیا کرو، ان کے پیٹ میں جائے گا، تمہارے حق میں دعائیں کریں گے، اللہ تمہاری عمروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہاں اگر حالات ہمارے یہ ہوں گے، لیکن اب تو حالات رزق کی اگر بات کریں تو حضرت سرکار غوث اعظم کا لنگر بھی لٹتا ہے، اور لنگر بھی کچھ لوگ اس طریقے سے لٹاتے، وہ تھیلی بنائی جاتی ہے، اس کو پھینکا جاتا ہے، کتنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے آتی ہے، پیر پڑتے گئے پھٹتی ہے رزق کی بے حرمتی۔ اور حالات ہمارے بھی یہ، اب تو لنگر بھی ہو، لنگر اب کہاں رہے، اب تو چہرہ دیکھ دیکھ کے دعوتیں کی جاتی ہیں۔ اور خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، 11ویں شریف کا مہینہ تمہارے گھروں پہ سرکار غوث اعظم کے نام کے لنگر لٹیں گے، تو خدا را لنگر لٹانے سے پہلے لسٹ نہ بنانا ہے، اپنوں کو بلانا کہ فلاں کی دعوت کرنی ہے، فلاں دوست کو بلانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر لسٹ بنائے تو اپنے بستی کے غریبوں کو بھی یاد کر لینا، ہاں لنگر ان کے لیے ہے، غریبوں کو یاد کر لینا۔ اور بہترین طریقہ بتاؤں تجھے، تیرے پاس میں مدرسہ ہے، پڑھنے کے لیے قرآن کے قاری آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے گئے، کوئی 7 سال کا بچہ آیا ہے، ہاں صاحب ماں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کبھی ماں سے دور جا کر کے دیکھو تب تمہیں احساس ہوگا ماں کی ممتا کیا ہے۔ لوگ کام کرنے کے لیے بھی باہر جاتے ہیں، ماں کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، اور صاحب ماں ہے ہی ایسی چیز، بچے جب گھر پہ رہتے ہیں اگر بریانی کھانے کا من ہو ماں بریانی بنا کے دے، ماں نے فوراً بریانی تیار کر کے دی ہے، ماں آج فلاں چیز کھانے کا من ہے ماں نے وہ چیز بنا کے دی ہے۔ اگر بستی میں پڑھنے کے لیے قرآن کا قاری آیا ہے، خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اگر تمہارے گھروں پہ سرکار غوث اعظم کے نام کے لنگر لٹے نا، بستی کی دعوت کرنا، ساتھ میں مدرسے میں چلے جانا، 5 مدرسے کے بچوں کی دعوت کر کے آ جانا، 5 قرآن کے قاری کی دعوت کر کے آ جانا۔ آپ کہتے ہیں حضرت لنگر تو بڑے لٹاتا ہوں لیکن برکتیں نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بتا تو صحیح کس کس کی دعوت کی تھی، آپ کہیں فلاں کی دعوت کی، فلاں کی دعوت کی، حضرت کھانے والے تو سب آئے تھے، میں کہوں بتا کتنوں نے تیرے حق میں دعائیں کی تھی، تب آپ کا جواب ہوگا حضرت دعائیں کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، پلیٹوں کے چکر میں لڑنے والے 1000 تھے، دعائیں کرنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ لوگ سرکار غوث اعظم کے نام کا لنگر کھا کے جاتے ہیں، باہر جا کے برائیاں کرتے ہیں، کوئی کہتا کہ بریانی میں بوٹیاں کم تھی، کوئی کہتا کہ بنانے والا ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا کہ نمک تیز ہو گیا تھا، کوئی کہتا کہ تیل زیادہ ہو گیا تھا۔ لوگ سرکار غوث اعظم کا لنگر بھی کھاتے ہیں، اس میں بھی جا کر کے برائیاں باہر کرتے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی دعوت کر، دنیا کے ساتھ میں اپنی بستی کے غریبوں کی دعوت کر دے، مدرسے کے 5 بچوں کی کر دے، قسم خدا کی یہ قرآن کے قاری تیرے گھر بعد میں آئیں گے، اللہ برکتوں کا نزول پہلے فرمائے گا، برکتوں کا نزول پہلے فرمائے گا۔ خدا را کبھی ان کا خیال کرنا، یہ ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، ماں اب یہاں ماں نہیں ہے جو ماں سے کہہ سکے ماں بریانی کھانے کا من ہے، ماں فلاں چیز۔ اب تو حالات یہ ہمارے گھروں پہ شادیاں ہو جاتی ہیں، لنگر لٹ جاتے ہیں، 10ویں 20ویں 40ویں، اب تو وہ رہے ایسا لگتا ہے شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے کنہیں چھوڑا؟ مدرسے کے طلباء کو یاد رکھیں، ان کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور میں کہتا ہوں رزق کی بے حرمتی نہ کریں، رزق کی آج اللہ نے دیا ہے، جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ لنگر لٹاؤ تو سرکار غوث اعظم کا لنگر، وہ اس کے بارے میں آتا اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کے لنگر کا اگر کچھ گر جاتا نا تو آپ گھٹنوں کے بل چل کے جاتے تھے، اپنی زبان سے چاٹا کرتے تھے، یہ مقام ان کے اس کا ہے۔ ذرا سا بڑے جلال والے ہیں میرے غوث اعظم، ہاں دیر نہیں لگتی اتنا آپ سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک گویہ تھا،
آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میں کہتا ہوں غرور مت کرنا دولت کا. اللہ نے دیا ہے سرکار غوث پاک کی 11ویں منانا تو اس شان سے منانا کہ وہ خوش ہو جائیں. ایسے نہیں کہ ان کے نام کا لنگر نالیوں میں بہے. اور حالات بھی یہ اور لینے والے بھی احتیاط کے ساتھ اگر بریانی میں بوٹی نہ آئے تو اس قوم کے حالات یہ چکے ہیں حلق سے نہیں اتر رہی ہے. پلیٹیں دھونے والے پلیٹیں دھوتے ہیں, وہاں جا کے دیکھیں وہ لنگر دھل کے نالیوں میں جاتا. بڑا ادب کرنا ہے اس کا. ہاں سرکار غوث پاک کا زمانہ ایک گویہ تھا. ہمارے بڑے بھائی عامر صاحب بیٹھے ہیں, ہاں بڑی محبت کرتے ہیں یہ ہم سے, ہمیں ملاقات بھی ہو گئی اسی بہانے. سارے بول رہے ہیں یا رسول اللہ. تو یہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں گویہ تھا, بڑی اچھی آواز کا مالک تھا. میں کہتا ہوں اللہ نے آج آپ کو دیا ہے, جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. ہاں جوانوں تم سے بھی گزارش ہے, آج تم نے برتھ ڈے منائے, کیک کو منگایا, کاٹ کے چہروں پہ لگا کے برباد کیا اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی فوٹو. یہ میں کہتا ہوں خدا را کبھی غریبوں کا احساس بھی کیا کرو. آپ کے زمانے میں گویہ تھا, بڑی اچھی آواز کا مالک تھا, اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گانے سناتا تھا, لوگ اسے بلاتے تھے, بڑی داد و تحسین سے اسے نوازا جاتا تھا, بڑی دولت سے نوازا جاتا, بڑی دولت اسے دی جاتی. ایک دن میرے سرکار غوث اعظم نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا تھا اے میری ایک نصیحت ہے, گانے نہ گایا کر. اور میں جوانوں تم سے بھی کہتا ہوں گانے نہ گایا کرو. آج تو حالات یہ کارخانوں میں جا کر کے دیکھے کام ہو رہا, گانوں کے بغیر تو کام ہی نہیں. آج اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اب تو کار کے اندر ایک سسٹم اور آتا کہ لوگ کہتے ہیں سسٹم لگوا لو, بیس لگوا لو. کس لیے؟ تاکہ تم بہت زیادہ آواز میں گانے سن سکو. میں کہتا ہوں کبھی یہ خیال بھی کرنا اگر گانے سنتے سنتے خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تب تیرا کیا بنے گا؟ دنیا سے جائے گا, کیا منہ دکھائے گا حضور کو؟ میں کہتا ہوں نعتیں سجا لو زبانوں پر, مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچیں اور فرشتے کہیں ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, پتہ اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, تب تو کہہ سکے ان کے بارے میں پوچھتے کو ارے یہ وہی تو ہے جن کے بارے میں کہتا تھا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ وہی تو کہ جن کے ہمیشہ زبان پہ تذکرے رہتے تھے. میں کہتا ہوں گانے نہ گایا کرو, سمجھایا کا گانے مت گایا کر, اللہ کی حمد بیان کیا کر, نعتیں پڑھا کر. آپ نے سمجھایا, کہنے لگا آپ اس سے جلتے گئے, آپ بڑی ترقی سے جلتے گئے, ہر چوراہے پہ سرکار غوث اعظم کی مخالفت کی, لیکن یاد رکھیں جو رب دینا جانتا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے. میں کہوں آج اگر جوانی ہے تو جوانی کا غرور نہ کرنا, آج اگر دولت ہے تو دولت کا غرور نہ کرنا. یاد رکھ ایک دن جوانی ڈھلے گی, بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم آئے گا. اس کی جوانی تھی, میرے سرکار غوث اعظم نے سمجھایا, بات نہ مانی, دھیرے دھیرے جوانی سے قدم ہٹا, بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا. جو آواز تھی اللہ نے آواز چھین لی, اب بڑھاپے کی آواز سائی پتا تو صحیح کون بلائے گا. آج ہمیں بھی لوگ بلاتے کہ مولانا بلال کو بلاؤ, زور زور سے چیخیں گے. یاد رکھنا ایک دن ہمارا بھی جب بڑھاپا آ جائے گا پھر ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج لوگ آوازوں کے مزے لینا جانتے ہیں, اب تو مسجدوں کے حالات دیکھو. اگر مسجدوں میں امام کا حساب ہوتا ہے, جمعہ کے دن ایک امام نہیں آتا کہ 3-4 امام بلائے جاتے ہیں. آپ گاؤں کے جا کر کے حالات دیکھیں, 3-4 امام کو بلانے کے بعد میں 3-4 تقریر کرتے ہیں. جو زیادہ زور سے چلا کر کے تقریر کرتا ہے لوگ اسے اپنا امام بناتے ہیں, بغیر آواز والوں کی صاحب قدر نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج اگر لوگ تیری قدر کرتے ہیں تو یاد رکھنا ایک دن جوانی ڈھلے گی, ایک دن بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم آئے گا, حسن بھی چلا جائے گا, دولت بھی چلی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان غوث اعظم, جشن غوث اعظم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات ملک ہندوستان کا ایک عظیم خطیب, شہنشاہ خطابت حضرت مولانا عارف قریشی صاحب قبلہ, شہنشاہ ترنم عاقب فیضانی صاحب قبلہ منبر نور پر تشریف لے آئے. آپ پاتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں عزیزم مولانا عارف قریشی صاحب قبلہ تشریف فرما گئے. شاعر اہل سنت بھائی عاقب رضا فیضانی صاحب قبلہ تشریف فرما گئے. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں, بیداری کا ثبوت دیں, بولے یا رسول اللہ. ایک دن جوانی ڈھلی, جب جوانی ڈھلی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم آیا. ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ کام کرنا ہے اپنا, آپ لوگ ادھر توجہ دیں. ہاں سارے بول دیں یا رسول اللہ. جوانی ڈھلی, جو آواز تھی وہ چلی گئی, لوگوں نے اسے بلانا, سارے بولے یا رسول اللہ. جوانی ڈھلی, بڑھاپا آیا,
آواز گئی، لوگوں نے اسے بلانا بند کیا۔ جب لوگوں نے اسے بلانا بند کیا، ساری دولت دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، لوگوں کے دروازے پہ آیا، بھیک مانگنے لگا، لوگوں نے چند دن بھیک دی، بھیک دینا بھی بند کر دی۔ ہاں صاحب جب بھیک دینا بند کی، قبرستان آیا، یوں سوچ کے آ کر کے قبرستان بیٹھا جہاں لوگوں نے بھیک تک نہ دی، گھر والوں نے کھانا تک نہ دیا، مجھے کفن کون دے گا؟ اگر مرنا کہ تو یہیں پہ مر جاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، کفن کون نہیں دے سکتا؟ ہاں صاحب اس زمانے میں کفن کی قیمت اتنی ہوا کرتی تھی، مردے کو دفنا کر کے قبرستان آتے تھے، آج حالات یہ ہوتے تھے، اس زمانے میں کفن چور ہوا کرتے تھے، قبر سے مردے کو نکال کے کفن کو چرا کے لے جاتے تھے۔ کفن کی قیمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ میرے سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ جب جنگ احد میں آپ شہید ہوئے، جب جنگ احد میں آپ شہید ہوئے، میرے سرکار کی پھوپھی کپڑا لے کر کے آئی ہے، آنے کے بعد کہا تھا اس کا میرے بھائی کا کفن بنا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس لباس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد میں ایک کا حضرت امیر حمزہ کا کفن بنایا، دوسرے کا حضرت مصعب بن عمیر کا کفن بنایا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا میرے صحابہ دیکھو یہ میرا وہ صحابی مصعب ہے جو روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتا تھا، آج سے کفن تک میسر نہیں ہے۔ حالات یہ ہوا کرتے تھے، سرکار غوث پاک کا زمانہ، قبرستان آ کے بیٹھا، یوں سوچ کے آ کے بیٹھا تھا، لوگوں نے بھیک تک نہ دی، اب مجھے کفن کون دے گا؟ اتنے میں میرے سرکار غوث اعظم کا گزر ہوا ہے۔ ہاں صاحب کردار دیکھ میرے سرکار غوث اعظم کا، اخلاق دیکھ میرے سرکار غوث اعظم کا، آج ذرا سے کوئی خطا کیا ہو جائے ہم معاف کرنے کے لیے اسے تیار نہیں ہے۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم کا مخالف تھا، ہر چوراہے پہ سرکار غوث اعظم کی مخالفت کرتا تھا۔ آپ اپنے مدرسے آئے، آنے کے بعد جب اشرفیہ لی، لینے کے بعد اپنے شاگرد کے ہاتھ پر رکھی، رکھنے کے بعد کہا تھا جا فلاں قبرستان میں چلا جا، ایک گویہ بیٹھا ہے اس کو جا کر کے یہ پیسے دے دینا۔ وہ آیا، آنے کے بعد میں اس نے گویے کے ہاتھ پہ اشرفیہ رکھی، گویے نے کہا تھا بتا تو سکی، جہاں گھر والوں نے گھر سے نکالا، گاؤں والوں نے بھیک تک نہ دی، آخر یہ کرم کرنے والا کون ہے؟ کس نے یہ کرم کیا ہے؟ شاگرد نے آ کر کے کہا تھا مجھے دینے کا حکم ہے، نام بتانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں صاحب یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اس ہاتھ سے اگر کچھ دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، لیکن میرے تو حالات یہ ہے اگر میں نے کسی غریب کے سر پہ چادر اڑائی ہے تو فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کری ہے، اور اپلوڈ کرنے کے بعد میں زمانہ لکھتا ہے ہم نے فلاں غریب کی مدد کی ہے، فلاں غریب کے سر پہ چادر اڑائی ہے، فلاں غریب کے سر پہ عزت کی چادر۔ میں کہتا ہوں عزت کی چادر نہیں اڑاتے، آپ اس کے سر پہ چادر تو اڑاتے ہیں، آپ کمبل تو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سوشل میڈیا پہ لا کے اسے عزتوں کی چادر نہیں اڑاتے بلکہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو، اس کی عزت کی دھجیاں۔ آج حالات کی اگر کچھ دیا ہم نے، دکھاوا اتنا بڑا، میں کہتا ہوں خدا را دکھاوا نہ کرو، جو یہاں دکھے گا قیامت کے دن وہ دکھنے والا نہیں ہے، قیامت کے دن وہ دکھے گا نہیں۔ آج تو اگر مسجد میں 100 روپے بھی دیتے تو نام ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب نے دیے۔ میں کہتا ہوں خدا را یہ چیزیں بند کر دو۔ ہاں بس اگر دیا کریں تو بس یہ سوچ لیا کریں زمانہ دیکھے نہ دیکھے مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا عقیدہ رکھا کریں۔ اب تو حالات یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے مدد کی، قبرستان سے اٹھا، اٹھنے کے بعد آپ کے مدرسے پہنچا، سمجھ گیا یہ کرم کسی اور نے نہیں عبدالقادر نے کیا ہے، آپ کا گزر ہوا تھا۔ پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا تھا یا اے عبدالقادر میں تو سب سے بڑا مخالف تجھے سمجھتا تھا، یہ مدد کس لیے کی ہے؟ میں تو سمجھتا تھا تو میرا مخالف ہے، تو میری برائی کرتا ہے، میں نے سب سے برا اگر زندگی میں کسی کو جانا تو تجھے جاننا کہ میں تو تجھ سے دشمنی رکھتا تھا اس لیے کہ تو میری ترقی سے جلتا ہے۔ یہ کرم کس لیے کیا کہ سرکار غوث اعظم نے کہا تھا نادان یہ سب چھوڑ، بتا کچھ اور بھی چاہیے۔ جب اتنا کہا نا تو آنکھ میں آنسو آئے، رو کر کے کہا تھا میری جوانی کے دن تھے جب میں گانے گاتا تھا، تب آپ نے مجھ سے کہا تھا توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا اب میں توبہ کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرے سرکار غوث اعظم نے کہا میرا رب بڑا رحیم ہے، توبہ کر لے رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے کہا نادان ہاتھ بڑھانے کا کام تیرا ہے، تجھے اللہ کا ولی بنانے کا کام یہ عبدالقادر کا ہے، تجھے اللہ کا ولی بنانے کا کام عبدالقادر کا۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم، یہاں تو چور بھی آتے ہیں ابدال بنائے جاتے ہیں، یہاں گویے بھی آتے ہیں وقت کے ولی بنائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگ، سرکار غوث پاک سے سچی محبت کریں۔ میرے بولنے میں لفظاً سہباً قصداً امناً عمداً جب غلط ہوا کہ رب تعالیٰ سے دعا ہے مجھے معاف فرما، ہم سب کو سرکار غوث اعظم کی سیرت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔